آقا نے فرمایا، 8ویں امام نے ارشاد فرمایا قل لہم، اور انہیں کہیے لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، اپنے اوپر شیطان کو مسلط نہ ہونے دینا، شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونا۔ آپ جانتے ہیں شیطان ورغلاتا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ سارے شیطانی وسوسے، جہاد کرنا، لا یجعلوا علی انفسہم ولا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا۔ دوسرا حکم 8ویں امام، دوسرا حکم میرے نوجوانوں عزیزو، دوسرا حکم آقا نے فرمایا عبدالعظیم میرے شیعوں کو کہہ دینا، مرو بشیعتنا، میرے شیعوں کو حکم دینا بصدق الحدیث، جب بھی بولیں سچ بولیں، ہو سچوں کا ماننے والا اور ہر وقت جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، پھر کیسے ہم کہیں گے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ میرے عزیزو، ان مجلسوں کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ان مجلسوں میں آیا تھا تو جھوٹا تھا، لیکن سچوں کا ذکر سن کے جھوٹ کا دامن جھاڑ کے نکل کے یہ کہے اب میں سچ بولوں گا۔ موت نہیں آ جاتی بندہ اگر سچ بول لے، جاب چلی جائے گی نا، زیادہ سے زیادہ کوئی مالی نقصان ہو جائے، موت نہیں آتی۔ میرے خیال میں کسی ملک میں بھی جھوٹ بولنے پہ پھانسی نہیں ہے، کوئی ہے؟ پھانسی نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں دیکھیں یہ الگ موضوع ہے کہ جھوٹ بولنا نقصان پہنچائے گا کسی مومن کی جان کو، کسی مومن کی عزت۔ فرمایا مرو بشیعتنا صدق الحدیث، میرے شیعوں کو حکم دینا جب بھی بولیں سچ بولیں۔ پھر آقا نے بڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا عبدالعظیم یاد رکھ، لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب کلہ جدہ وہزلہ۔ فرمایا عبدالعظیم لا یجد عبد طعم الایمان، کوئی مومن بھی ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا حتی یترک الکذب کلہ، یہاں تک کہ سارے کے سارے جھوٹ کو چھوڑ دے۔ سارے کا سارا جھوٹ کیا؟ آگے شرح بھی فرمائی